اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو سخت مار پڑے گی، ہم انہیں بری طرح شکست دیں گے۔ اردن پر داغے گئے ایرانی میزائلوں کو ناکام بنایا گیا۔ امریکی فورسز نے میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ عراق میں کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد کی گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران سے متعلقہ 8 ٹینکرز اور 10 شخصیات پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جابر الاحمد الصباح کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کویت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی غیر متزلزل اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کہا۔ دونوں برادر ممالک نے ہر مشکل اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت کے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل در نسل داندلی کے پیداوار ہے۔ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں، وہ دھاندلی کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے۔ یہ لوگ نسل در نسل سے دھاندلی کر رہے ہیں۔ نواز شریف تینوں بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ ووٹ سے زیادہ اہم انسانی جان ہے۔ سیاسی میدان میں شکست ملتی ہے، قبول کرنے کو تیار ہوں، چوری شدہ نتائج قبول نہیں کریں گے، یقین دلاتا ہوں ہر چوری اور چھینی گئی نشست واپس دلائیں گے۔ 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کرنے اور ٹھپے لگانے کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اس دھاندلی میں ملوث نہیں تو جن پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی ہوئی وہاں فوری ری پولنگ کروائی جائے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے۔ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب لکھا، قیامت 2024 میں آ گئی تھی۔ 2024 میں خیرات کے مینڈیٹ بڑھ رہے تھے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے تخت کے لیے گھمسان کی جنگ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ 2024 میں خیراتی مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئی۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ملک کے قومی الیکشن میں نون لیگ کو کسی اور کا مینڈیٹ دیا گیا۔ بالکل اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب نے کل پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کی، پھر رات تک پیر پکڑتے رہے۔ کشمیر والوں نے مریم نواز کے نام پر نون لیگ کو ووٹ دیے۔ بلاول بھٹو کے پاس سندھ میں ایسی کارکردگی نہیں جو باقی علاقوں میں جا کر بتا سکیں۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن کے نون لیگ کے 9 اور پیپلز پارٹی کے 4 کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LA1 سے اظہر صادق، LA2 سے چوہدری قاسم مجید، 3 سے چوہدری یاسر سلطان، 4 سے رخسار احمد، 5 سے وقار احمد نور، 6 سے محمد رزاق چوہدری، 7 سے طارق فاروق، 8 سے ظفر اقبال ملک اور LA9 سے عمر نعیم کامیاب۔ LA10 سے محمد یاسین چوہدری، LA11 سے محمد آصف، LA12 سے محمد ریاست خان اور LA13 سے ایاز احمد کامیاب قرار پائے۔
था। इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA-12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशंस में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें, अजाला नहीं करेंगे तो असरात आ सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ाया। नवाज शरीफ आपसे कश्मीर की वज़ारत उज़्मा मांग रहे हैं। आप नवाज शरीफ को लाहौर के एक इदारे का चेयरमैन बना रहे हैं। नवाज शरीफ की कदर हमने नहीं, आपने कम की है। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि ओमान ने तजवीज़ दी थी कि आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम किया जाए, जिसके तहत 50% रास्ता ईरानी और 50% ओमानी इलाकों पानी में होगा। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहरी गुज़रगाह का वो हिस्सा जो ईरानी पानियों में वाक़ है, उसका इंतज़ाम ईरान करेगा। सऊदी अरब और सेंटकॉम के इराक़ में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशों के जवाब में की गई। सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया ने इराक़ के 4 मुख्तलिफ इलाक़ों बसरा, वासत, करबला और नैनवा के मैदानी इलाक़ों में कायम मलेशिया के ठिकानों, असलहे के गोदामों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। इराक़ी फोर्सेस का कहना है कि अमरीकी और सऊदी फ़ज़ाई हमलों में 20 इराक़ी जंगजू हलाक और 32 ज़ख्मी हुए। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक टैंकर ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। जुड़वा शहरों में बादलों की घन कर इशारा दस्तूर बनी डाला। फैजाबाद मरी रोड पर मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादलों के डेरे। सरगोदा में बारिश के बाद डेयरी फार्म की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। शहर कायद में 1 और 2 अगस्त को बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।